جامعہ دارالعلوم کراچی دنیا بھر کے مدارس میں ایک منفرد ادارہ ہے۔ اس ادارے میں علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ عصری علوم پر عبور حاصل کرنے کی بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اس ادارے کے فاضل علماء دنیا بھر میں دین کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ جامعہ دارالعلوم کراچی کی دارالافتاء کا جاری کردہ کوئی بھی فتویٰ نہایت تحقیق شدہ فتویٰ ہوتا ہے جو کہ متعلقہ مسئلے میں حرف آخر مانا جاتا ہے۔ ہر سال جامعہ دارالعلوم کراچی میں طلبہ کی ایک اچھی خاصی تعداد داخلہ لینے آتی ہے۔ ان میں بالکل فریش امیدوار بھی ہوتے ہیں جو اسکول کالج پڑھ کر کسی مدرسے کا رخ کرتے ہیں، اور اکثریت ان طلبہ کی ہوتی ہے جنہوں نے کچھ درجات ملک کے دیگر مدارس میں پڑھے ہوتے ہیں، تاہم مزید تعلیم کے لیے وہ جامعہ دارالعلوم کراچی کا رخ کرتے ہیں۔ ایک وضاحت جو کہ بہت ضروری ہے اور اکثر لوگ اسی بات کو لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں، پھر ان کے دل میں گلے شکوے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب آپ جامعہ دارالعلوم سمیت ملک کے کسی بھی بڑے مدرسے میں داخلے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں صرف آپ نہیں ہوتے بلکہ ملک بھر سے دیگر امیدوار بھی داخلے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ بسا اوقات یہ تعداد ایک درجے کے حساب سے سینکڑوں میں پہنچ جاتی ہے۔ ایسے میں امیدواروں سے داخلہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ جب آپ فارم جمع کراتے ہیں تو اس وقت آپ کو داخلہ ٹیسٹ کی تاریخ دی جاتی ہے۔ نیز یہ بھی نوٹس دیا جاتا ہے کہ داخلہ ٹیسٹ اس درجے کے لیے ان کتابوں یا ان مضامین میں لیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے جو بچہ قابل ہو یا اس نے 2-3 دن میں اس ٹیسٹ کے لیے خوب تیاری کی ہو تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ دیگر امیدوار داخلے سے رہ جاتے ہیں۔ تو بھائی دل چھوٹا نہ کرے، اگر کسی کا داخلہ نہیں ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے مدرسہ والوں نے رد کر دیا۔ مدرسہ والے پہلے آئے پہلے پائے اور آپ کی اپنی ذاتی حیثیت کی بنیاد پر داخلہ نہیں دیتے، بلکہ امیدواروں کی کثرت کی وجہ سے وہ ٹیسٹ لیتے ہیں، اور جو داخلہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے وہی داخلے کا مستحق قرار پاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا داخلہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں نہیں ہو جاتا تو برائے کرم ملک کے دیگر مدارس کا رخ کرے، وہاں آپ اپلائی کریں۔ اب آتے ہیں جامعہ دارالعلوم کراچی کے عمومی داخلہ پالیسی کی طرف۔ شعبہ درس نظامی میں داخلہ کارروائی کا آغاز عید الفطر کی تعطیلات کے بعد شوال کے دوسرے ہفتے میں ہوتا ہے۔ اس سال جامعہ دارالعلوم کراچی میں داخلوں کا آغاز بروز پیر 7 شوال بمطابق 9 مئی 2022 سے ہو رہا ہے۔ اس تاریخ کو آپ دوبارہ نوٹ کر لیں کیونکہ اکثر لوگ دوبارہ پوچھتے ہیں کمنٹس میں۔ تو بروز پیر 9 مئی 2022 سے اس سال داخلوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ برائے کرم اگر آپ داخلے کا خواہش مند ہے تو 7 تاریخ سے قبل ہی وہاں پہنچ جائیں اور وہاں پہنچ کر استقبالیہ کیمپ میں جا کر داخلہ فارم حاصل کریں۔ واضح رہے کہ دارالعلوم کے داخلے آن لائن نہیں ہیں۔ ان جدید طلبہ کو تحریری امتحان داخلہ میں شرکت کا اہل سمجھا جاتا ہے جن کے سابقہ اکثر وفاقی سالوں کے نتائج ممتاز یا کم از کم 70% ہو۔ دور حدیث اور موقوف علیہ کے لیے اس سال شرط یہ ہے کہ سابقہ درجہ میں طالب علم ممتاز درجہ سے کامیاب ہوا ہو۔ داخلہ کمیٹی ہر جدید امیدوار کا پہلے تحریری امتحان لیتی ہے، پھر اس میں کامیاب طلبہ کا زبانی جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد امیدوار کی استعداد سامنے آ جانے پر داخلہ دینے یا نہ دینے، مطلوبہ درجہ میں داخلہ منظور کرنے یا کوئی اور درجہ تجویز کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس درجے میں آپ نے داخلے کے لیے اپلائی کیا ہے ضروری نہیں کہ آپ کو اسی درجے میں داخلہ دیا جائے۔ اگر وہ حضرات سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس سے نیچے درجے میں داخلہ دیا جائے تو آپ کو اس میں داخلہ مل سکتا ہے۔ پھر اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں داخلہ لیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ پھر آپ کسی اور مدرسے میں چلے جائیں۔ ہر درجہ کے طلبہ کے لیے تعداد معین ہے، اسی کے مطابق داخلے کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی درجے میں گنجائش بالکل نہ ہو یا محدود گنجائش ہو تو اس کا اعلان پہلے سے ہی کر دیا جاتا ہے۔ البتہ بہت ممتاز صلاحیت کے حامل طلبہ کے معاملہ پر غور کیا جا سکے گا۔ اگر دارالطلبہ یعنی ہاسٹل میں رہائش کی گنجائش نہ ہو یا رہائش کا کوئی مانع موجود ہو یا کوئی مصلحت سامنے ہو تو ان مخصوص حالات میں طالب علم کو داخلہ بغیر رہائش کے دیا جا سکے گا، یعنی پھر وہ اپنے لیے باہر کہیں رہائش ارینج کر سکے گا، اس کو دارالعلوم میں رہائش نہیں ملے گا۔
کسی بھی درجہ میں داخلے کے لیے مطلوبہ درجہ سے پچھلے درجہ کی تمام معیاری کتب کا امتحان لیا جاتا ہے، اور آگے چل کر اس ویڈیو کے آخر میں ان کتابوں کے نام بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ مرحلہ متوسطہ کا تعلیمی دورانیہ 5 سال کا ہے دارالعلوم کراچی میں، اور درجہ اولیٰ سے دور حدیث تک کا تعلیمی دورانیہ 8 سال کا ہے۔ متوسطہ سال اول سے متوسطہ سال پنجم تک 5 سالہ مدت میں 6ٹھی جماعت سے 10ویں جماعت تک کے عصری مضامین پڑھائے جاتے ہیں، تاہم اس دوران فارسی، حدر، منزل اور فقہ و سیرت کے وغیرہ کے مضامین بھی اضافی طور پر شامل نصاب ہے۔ یعنی اگر آپ متوسطہ سال اول میں داخلہ لیتے ہیں تو جامعہ دارالعلوم کراچی میں سال پنجم تک پہنچتے پہنچتے آپ میٹرک کا امتحان بھی دے سکیں گے۔ مرحلہ متوسطہ کے بعد مرحلہ ثانویہ عامہ سال اول یعنی درجہ اولیٰ سے لے کر مرحلہ دور حدیث کا 8 سالہ دورانیہ صرف درس نظامی میں شامل دینی و عربی علوم اور فنون کے لیے مختص ہے، یعنی اس میں کوئی اور تعلیم نہیں دی جاتی اسکول وغیرہ کی، اور آپ اس میں صرف ان علوم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ داخلہ کی تمام خواہش مند حضرات کے لیے اپنی سابقہ تعلیمی اسناد اور کشف الدرجات ساتھ لانا ضروری ہے۔ جامعہ میں زیر تعلیم رہتے ہوئے عصری مضامین کے بورڈ وغیرہ سے امتحانات کے لیے باقاعدہ اجازت حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی آپ یونیورسٹی یا بورڈ کا امتحان دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے سے آپ جامعہ دارالعلوم کراچی سے اجازت نامہ لیں گے۔ صدر جامعہ یا ناظم تعلیمات کی اجازت کے بغیر کسی جگہ ٹیویشن، موذنی یا امامت کا تعلق قائم کرنا منع ہے۔ دوران سال 50 گھنٹوں یعنی 50 پیریڈ کی غیر حاضری پر داخلہ امدادی ہونے کی صورت میں آخر سال تک تعلیمی وظیفہ سوخت کر دیا جاتا ہے اور 100 گھنٹوں کی غیر حاضری پر اخراج کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں ہر طالب علم کو جو کہ مستحق ہوتا ہے اس کو ایک وظیفہ ملتا ہے، ایک اسکالرشپ ملتا ہے، جو کہ وہ اپنے ماہانہ اخراجات میں طالب علم صرف کرتا ہے۔ اگر آپ نے 50 گھنٹے غیر حاضری کی تو سال کے آخر تک آپ کو وہ وظیفہ اور وہ اسکالرشپ نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ نے اتنی زیادہ غیر حاضری کی کہ وہ 100 گھنٹوں تک پہنچ گئی تو پھر آپ کا اخراج کر دیا جائے گا اور دوبارہ آپ کو داخلہ نہیں مل سکے گا۔ قدیم اور جدید طلبہ کے لیے داخلے کے متعینہ تاریخوں کے آنے کے بعد طالب علم کو داخلہ دیا جانا یقینی نہیں ہوگا، یعنی اگر کوئی طالب علم مقرر تاریخ کے بعد آئے تو ضروری نہیں کہ اس کو داخلہ مل جائے۔ اب داخلہ سے متعلق شرائط کیا ہیں؟ مرحلہ متوسطہ کے سال اول میں صرف ایسے درخواست گزاروں کو امتحان داخلہ میں شامل کیا جاتا ہے جو پنجم جماعت تک ابتدائی تعلیم کی عمدہ استعداد رکھتے ہوں یا حافظ قرآن ہو اور 4م جماعت کے معیار پر ریاضی، اردو اور انگریزی سے واقف ہو۔ یعنی اگر مرحلہ متوسطہ کے سال اول میں کوئی طالب علم داخلہ لینا چاہتا ہے تو اس نے یا تو 5 جماعتیں پڑھی ہوں اسکول میں، یا اس میں اتنی استعداد ہو کہ وہ 6ٹھی جماعت میں داخلہ لینے کا یا مرحلہ متوسطہ میں داخلہ لینے کا اہل ہو، اور اس کو ریاضی، اردو اور انگریزی تھوڑی بہت آتی ہو۔ مرحلہ متوسطہ کے سال اول میں 15 سال سے زائد عمر کے امیدوار کو داخلہ نہیں مل سکے گا، الا یہ کہ وہ امیدوار حافظ قرآن یا میٹرک پاس ہو یا دارالعلوم کے شعبہ مدرسہ ابتدائیہ و ثانویہ سے فارغ شدہ ہو، تو اس کے لیے ان درجات میں 18 سال کی عمر تک رعایت کی جا سکتی ہے۔ 18 سال سے زائد عمر کے ہونے کی صورت میں خصوصی حالات کے پیش نظر داخلے کا فیصلہ صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مدظ العمر کی ثوابدید پر موقوف ہوگا۔ اگر کوئی طالب علم درجہ اولیٰ میں داخلے کی خواہش رکھتا ہو تو اس کے لیے کم از کم میٹرک کی استعداد کا حامل ہونا ضروری ہے۔ بصورت دیگر ایسے امیدوار کے لیے مرحلہ متوسطہ کے 5 سالوں میں سے حسب استعداد کوئی سال تجویز ہو سکے گا، یعنی اگر اس میں میٹرک کی استعداد نہیں ہے تو پھر اس کو کسی متوسطہ سال دوم یا سال سوم وغیرہ میں داخل کیا جا سکے گا۔ جدید طلبہ کے داخلے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ کسی قابل اعتماد شخص کی طرف سے دارالعلوم کراچی کا تجویز کردہ ضمانت نامہ نمبر 1 پور کر کے داخل کرے، جو کہ استقبالیہ کیمپ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بغیر داخلہ نہیں ہوگا، یعنی اگر آپ وہاں جدید طالب علم ہے داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ کوئی ضامن، کوئی سرپرست لازمی لے جائے یا اس کا شناختی کارڈ وغیرہ لے جائے۔
یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ معلومات آپ کے لیے بہت اہم ہے، براہ کرم اس کو غور سے سنیے گا۔ اب کن طلبہ کو داخلہ نہیں دیا جائے گا، ان کا مختصر تذکرہ۔ جس طالب علم کے سر کے بال یا داڑھی اور وضع قطع شرعی لحاظ سے مشتبہ ہو، اس کو داخلہ فارم نہیں دیا جائے گا۔ جس طالب علم کے بارے میں مسلک علماء دیوبند میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا یقینی علم ہو جائے گا، اس کو داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ نیز جس طالب علم کے بارے میں بدعقیدگی یا کسی سیاسی جماعت سے عملی تعلق کا شبہ ہوگا، جدید ہونے کی صورت میں اس کا داخلہ نہیں ہوگا، اور قدیم طالب علم ہونے کی صورت میں بھی اس کا داخلہ متعلقہ اساتذہ اور قیم صاحبان کی رپورٹ پر موقوف رہے گا۔ سالانہ امتحانات سے کلی یا جزوی طور پر بلا اجازت غیر حاضر رہنے والے طالب علم کو داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ جو طلبہ خلاف شرع امور کے مرتکب ہو رہے ہوں یا ان سے جامعہ دارالعلوم کراچی کے کسی ضابطہ کی خلاف ورزی کی شکایت رہی ہو اور تنبیہ کے باوجود انہوں نے پرواہ نہ کی ہو، ان کو داخلہ فارم نہیں دیا جائے گا، الا کہ متعلقہ اکثر اساتذہ اور قیم صاحبان، نگران صاحبان ان کی کوئی خصوصی سفارش کرے اور آئندہ کے لیے اصلاح کی امید دلائے۔ جامعہ دارالعلوم کراچی میں رہائش کی شرائط۔ جامعہ دارالعلوم کراچی میں اقامتی سہولتیں مرحلہ متوسطہ، درس نظامی اور تخصصات کے طلبہ کو مہیا کی جاتی ہے۔ رہائش کے لیے کم از کم عمر 14 سال ہونا لازمی ہے۔ 14 سال سے کم عمر والے طلبہ اور درجہ حفظ کے طلبہ کے لیے مصلحتاً قیام کا انتظام نہیں رکھا گیا۔ مرحلہ متوسطہ اور درس نظامی کے طالب علم کے لیے جامعہ دارالعلوم کراچی میں تعلیم کی کوئی فیس نہیں ہے۔ نیز ان طلبہ کو رہائش، طعام، ابتدائی طبی امداد اور کسی حد تک علاج معالجہ کی سہولیات جامعہ کی طرف سے بغیر کسی معاوضہ کے مہیا کی جاتی ہے۔ البتہ اگر کوئی طالب علم صاحب استطاعت ہے تو وہ رہائش کرایہ ادا کر کے اور کھانا خرید کر حاصل کر سکتا ہے۔